بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، تمام ناظرین کو راہ دین چینل میں دل کی گہرائی سے خوش آمدید۔ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مکانات کی تعمیر۔ مدینہ میں قیام کے بعد سب سے پہلا کام ایک خانہ خدا کی تعمیر تھی۔ اب تک یہ معمول تھا کہ معاشی خانہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے۔ دولت قدا کے قریب خاندان نزار کی زمین تھی، جس میں کچھ قبریں تھی، کچھ کھجور کے درخت تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو بلا کر فرمایا کہ میں یہ زمین بقیمت لینا چاہتا ہوں۔ وہ بولے کہ ہم قیمت لیں گے، لیکن آپ سے نہیں بلکہ خدا سے، چونکہ اصل میں وہ زمین 2 یتیم بچوں کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان یتیموں کو بلا بھیجا۔ ان یتیموں نے بھی اپنی کائنات نظر کرنا چاہی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گوارا نہ کیا۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ نے قیمت ادا کی، قبریں اکھاڑ کر زمین ہموار کر دی اور مسجد کی تعمیر شروع کر دی گئی۔ شہنشاہ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پھر مزدوروں کے لباس میں تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پتھر اٹھا اٹھا کر لاتے تھے اور رز پڑھتے جاتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ آواز ملاتے تھے اور یہ پڑھتے تھے: اے خدا، کامیابی صرف آخرت کی کامیابی ہے، خدا مہاجرین اور انصار پر رحم فرما۔ یہ مسجد ہر قسم کی تخلفات سے بری اور اسلام کی سادگی کی تصویر تھی، یعنی کچی اینٹوں کی دیواروں، برگ خرما کا چھپر، کھجور کے ستون تھے۔ قبلہ بیت المقدس کی طرف رکھا گیا تھا، لیکن جب قبلہ بدل کر کعبہ کی طرف ہو گیا تو شمالی جانب ایک نیا دروازہ قائم کر دیا گیا۔ فرش چونکہ بالکل خام تھی، بارش میں کیچڑ ہو جاتا تھا۔ ایک دفعہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نماز کے لیے آئے تو کنکریاں لیتے آئے اور اپنی نشست گاہ پر بچھا لی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا اور سرغزوں کا فرش بنوا دیا۔ مسجد کے ایک سرے پر ایک مصحف چبوترا تھا جو صفا کہلاتا تھا۔ یہ ان لوگوں کے لیے تھا جو اسلام لاتے تھے اور گھر بار نہیں رکھتے تھے۔ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعمیر ہو چکی تھی۔ مسجد سے متصل ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کے لیے مکانات بنوائے۔ حضرت سعودہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ عقد نکاح میں آ چکے تھی، اس لیے 2 ہی حجرے بنے۔ جب اور ازواج آتی گئی تو اور مکانات بنتے گئے۔ یہ مکانات کچی اینٹوں کے تھے، ان میں سے 5 کھجوروں کی ٹاٹوں سے بنے تھے۔ جو حجرے اینٹوں کے تھے ان کے اندرونی حجرے بھی ٹاٹوں کے تھے۔ ترتیب یہ تھی کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ، ام حبیبہ رضی اللہ عنہ، زینب رضی اللہ عنہ، زویریہ رضی اللہ عنہ، میمونہ رضی اللہ عنہ، زینب بنت جہش کے مکانات شامی جانب تھے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، صفیہ رضی اللہ عنہ، سعودہ رضی اللہ عنہ مقابل جانب تھی۔ یہ مکانات مسجد سے اس قدر متصل تھے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں اعتکاف میں ہوتے تو مسجد سے سر نکال دیتے تھے، اور ازواج مطہرات گھر میں بیٹھے بیٹھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال دھو دیتی تھی۔ یہ مکانات 6-6، 7-7 ہاتھ چوڑے اور 10-10 ہاتھ لمبے تھے۔ آدمی کھڑا ہو کر چھت کو چھو لیتا تھا اور دروازوں پر کمبل کا پردہ پڑا رہتا تھا۔ راتوں کو چراغ نہیں جلتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمسایہ میں جو انصار رہتے تھے ان میں سعد بن عبدہ رضی اللہ عنہ، سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ، عمارہ بن حرم رضی اللہ عنہ اور ابو ایوب رضی اللہ عنہ رئیس اور دولت مند تھے۔ یہ لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دودھ بھیج دیا کرتے تھے اور اسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بسر کیا کرتے تھے۔ سعد بن عباد رضی اللہ عنہ انتظام کر لیا کرتے تھے کہ رات کو کھانے پر ہمیشہ اپنے یہاں سے ایک بڑا باندیا بھیج دیا کرتے تھے، جس میں کبھی سالن، کبھی دودھ، کبھی گھی ہوتا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی ماں ام انس نے اپنی جائیداد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمائی، اپنی دایا ایمن کو دے دیا اور خود فقر و فاقہ اختیار فرمایا۔ اذان کی محرومیت اسلام کی تمام عبادت کی اصلی مرکز واحدت اجتماع ہے۔ اس وقت کسی خاص علامت کے نہ ہونے کی وجہ سے نماز جماعت کا کوئی انتظام نہ ہوتا، لوگ آگے پیچھے آتے اور جو جس وقت آتا نماز پڑھ لیتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پسند نہ تھا۔ آپ نے ارادہ فرمایا کہ لوگ مقرر کر دیے جائے جو وقت پر لوگوں کے گھروں سے بلائے لائے، لیکن اس میں زحمت تھی۔ صحابہ کو بلا کر مشورہ کیا، لوگوں نے مختلف رائے دی۔ کسی نے کہا نماز کے وقت مسجد پر ایک الارم کھڑا کر دیا جائے، لوگ دیکھ کر آتے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ ناپسند فرمایا۔ عیسائیوں اور یہودیوں کے یہاں اعلان نماز کے جو طریقے ہیں وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیے گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے پسند کی اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ اذان دے۔ اس سے ایک طرف تو نماز کی اطلاع عام ہو اور دوسری طرف دین میں 5 دفعہ دعوت اسلام کا اعلان ہو جاتا تھا۔ تو ناظرین، ملتے ایک دوسرے ویڈیو میں، مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔ ہمارے چینل راہ دن کی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آنے والی دوسری ویڈیو آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔